بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذْكِرَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِ سِيَّمَا الْوَلَدِ الْأَعَزِّ الْحَفِيظِ الْحَرِيجِ بِالْإِكْرَامِ سَمِيُّ حبیب اللہ علیہ التحیہ والسلام۔ اللہ کے حبیب کا ہم نام سمیع، ہم نام، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حبیب کا ہم نام یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام تھا محمد، ٹھیک ہے جی، اللہ کے حبیب کا نام محمد ہے جی۔ تو اب یہ عذرائے ادب نام نہیں لیا اور کہا سمیع حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کا ہم نام، یعنی جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام محمد ہے، اسی طرح علامہ تفتازانی کے بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ مذہب توجہ کرنا، ابھی تو آنکھیں صاف کر رہے ہیں آ کے، تو توجہ رکھیں۔ کہا سیما الولد الاعز، سیما یہ مرکب ہے سی اور ماں کے ساتھ جی، سی اور ماں کے ساتھ مرکب کی معرفت اس کی مفردات میں سے آنے کی معرفت پر موقوف جی۔ پہلا مفرد ہے اس کا سی اور دوسرا ہے ماں۔ پہلے سی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ماں کے بارے میں بات کریں گے۔ سی کے بارے میں بات کی کہ سی ہے لفظاً مانن مثل کی مانند جی، حسن لفظاً مان، ادھر لکھا ہوا کچھ دھیان نہیں طرف۔ سی کیا ہے؟ وہ لفظاً مانن کیا ہے؟ وہ مثل کی طرف ہے، یعنی وزن بھی اس کا مثل کی طرح ہے اور معنی بھی اس کا مثل والا ہے جی۔ سی کا وزن ہے فعل، مثل کا وزن ہے فعل، اور جو معنی مثل کے وہی معنی سج کے اور کوئی بات ہے جی۔ یہ جو مفرد اول ہے اس کی وضاحت کریں جی، سج کی ماں سے کیا مراد ہے اس کی بات کریں، ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں سج بمعنی مثل ہے، غور کریں سج کے معنی مثل کے ہیں، اس پہ شاہد پیش کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ لغت عرب سے گواہ پیش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہما سیان، مطلب ہوتے ہما مثلان جی۔ تو جب مثنیٰ ہو تو معنی مثل ہوں گے، تو مفرد ہو تو جب بھی معنی مثلی ہوں گے ایسا نہیں جی۔ یہ شاہد پیش کر دیے اس بات پہ کہ سج کے معنی مثل کے ہیں جی، بات سمجھے؟ دعویٰ کیا کہ سج کے معنی مثل کے ہیں، اس پر شاہد پیش کر دیا کہ اہل عرب کہتے ہیں ہما سیان، مطلب ہوتے ہما مثلان، مطلب اس کا کیا نکلا کہ پھر سج کے معنی مثل کے ہوئے۔ کہا جاتا ہے وہ دونوں سی ہیں یعنی مثل ہیں۔ یہ اس کے معنی کے بارے میں گفتگو کی۔ اب بتایا کہ اب بحیثیت مجموع گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا پہلے ماں کے بارے میں گفتگو کر لیتے جی، پہلے ماں کے بارے میں گفتگو ہو جاتی جی، مفرد اول مفرد ثانی پھر مجموع کی حیثیت سے گفتگو ہوتی جی، ہونا یوں چاہیے تھا، لیکن شاعر نے کیا کیا؟ پہلے سی کے بارے میں گفتگو کر کے اب مجموع کے بارے میں پہلے گفتگو کر دی جی، سمجھے کیوں گفتگو کر دی مجموع کے بارے میں پہلے؟ اس لیے کہ مقصود اصلی یہاں مجموع ہے جی، ترتیب یہی ہونی چاہیے، پہلے سی پھر ماں پھر مجموع جی۔ لیکن سی کی الگ گفتگو ماں کی الگ گفتگو میں مقصود اصلی مجموع ہے جی، ایسا ہے نہیں جی، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کا بیان پہلے کر دیا، ہونا بعد میں چاہیے جی۔ تو کیا کہا کہ سیما کی اصل ہے لا سیما، سیما کی اصل کیا ہے؟ لا سیما، اصل کیا ہے؟ لا سیما، لا سیما اصل ہے لا سیما۔ غور کرنا، لا کو کیا کر دیا گیا؟ لفظوں میں حذف کر دیا گیا، فقط لفظوں میں جی، عذر و معنی نہیں جی، سمجھے بات جی؟ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ معنی بھی معذوف ہے، معنی میں مراد نہیں تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ آپ عبارت دیکھو متن کی، کہا کہ جعلت تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام وتذکرة لمن اراد ان يتذکر من ذوي الافهام، کہ میں نے اس کو تبصرہ بنایا اور تذکرہ بنایا فلاں فلاں لوگوں کے لیے، سیما الولد الاعز، سیما الولد الاعز، ماں کو بناؤ زائدہ ٹھیک ہے نا، سی کے معنی مثل کا، مثل الولد الاعز، یہ سارے لوگ میرے بیٹے کی طرح ہیں جی،
بیٹے کی مثل ہے، بیٹے کی مانند ہے. اور کرو یہ بیٹے کی مدح نہیں ہے. بھائی نہ جانے آپ کی کتاب کو کون کون سے نااہل پڑھنے والے آپ کہہ رہے وہ سارے کے سارے میرے بیٹے کی طرح، میرا بیٹا ان کی طرح ہے. بات سمجھے؟ بیٹے کی کوئی خصوصیت نہیں. جب وہ سارے بیٹے کی مثل جن کے لیے آپ نے کتاب لکھی تو ذہن میں رکھے بیٹے کی کون سی خصوصیت رہ گئی؟ بیٹے کی خصوصیت نہیں ہے. یہ خرابی کب ہوگی؟ جب کہ لا کو لفظاً مانن معذوف مانو. لا لفظوں میں معذوف ہے، مانن معذوف نہیں ہے. مانن مراد ہے. مطلب کیا ہوگا کہ وہ میرے بیٹے کی مانند نہیں ہے. بیٹا میرا خاص، میری نظر میں اس کی خصوصیت ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ بات آئی ہے. اصل سیما کی لا سیما ہے. میں نے جو ہے نا وہ لا سیما کے احکام کے بارے میں میرا مستقل ایک رسالہ ہے. بہت پہلے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے لکھا تھا لا سیما کے احکام. مختصر سا رسالہ ہے، چند صفحاتی. تو اس میں لا کے بارے میں بھی گفتگو ہے، سی کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس پر میرا مستقل رسالہ ہے لا سیما کے احکام کے بارے میں. ٹھیک ہے. اصل سیما کی لا سیما ہے، حذف کر دیا گیا لا لفظ میں، لیکن مراد ہے مانن مراد ہے. یہی بات میں نے آپ کو بتائی. اگر مانن مراد نہ ہو تو یہ بیٹے کے لیے صفت مدح نہیں بنے گی. بات سمجھے نہیں؟ یہ سیما مجموع کے بارے میں بات بتا دیں. اب بات ہے ماں کی. ماں کا ماں موصوفہ بھی ہو سکتے ہیں، موصولہ بھی ہو سکتے ہیں، زائدہ بھی ہو سکتا ہے. ذہن میں رکھنا ماں ہو زائدہ، دھیان رکھو. ماں ہو زائدہ تو سی مضاف ہے الولد کی جانب. سی الولد کی جانب مضاف. الولد مجرور ہوگا، دھیان رکھنا. آگے چل کے بیان کر رہا ہے کہ ماں کے ماں بعد میں 3 احتمال: رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے؟ رفع، نصب، جر. دھیان رکھو سی مضاف، ماں زائدہ، الولد مضاف الیہ. الولد کیا ہو جائے گا؟ مجرور. بات سمجھے؟ دوسرا احتمال سی مضاف، ماں موصولہ، مضاف الیہ. مضاف ماں موصولہ اور الولد، یہ اکیلا تو صلہ نہیں بنے گا ماں کا، یہ خبر بنے گی مبتدا معذوف کی، ہو الولدو. اب ولد مرفوع. ٹھیک ہے؟ مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، ماں کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ سیکھ کا. ماں میں دوسرا احتمال. سمجھے بات کو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ہو الولدو کے بجائے آپ کہیں آن الولدہ. آن الولدہ. اب الولد منصوب ہو گیا. بات سمجھے؟ اب یہ الولد کے اندر رفع، نصب، جر کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اگر سی مضاف، ماں زائدہ، الولد مضاف الیہ تو مجرور ہوگا. ماں موصولہ تو الولد مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. ایک احتمال ماں میں یہ بھی ہے کہ ماں موصوفہ، ماں کیا ہو؟ بعد والی جو گفتگو ہے وہ ماں کے لیے صفت بنے. ماں کے لیے صفت بنے. ماں موصوفہ آگے مثلا کیا ہو؟ او الولد ہو، آن الولد ہو، تو وہ جملہ کیا بنے گا؟ وہ ماں کی صفت بن جائے گا. ماں مالن مجرور، اور بعد والا کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی مجرور ہوگا. بات سمجھے ہو نہیں؟ تو یہ 3 احتمال ماں میں: موصوفہ، موصولہ، زائدہ. موصوفہ، موصولہ، زائدہ. اور اس کے ماں بعد میں بھی 3 احتمال آ گئے: رفع، نصب، جر. توجیہات میں نے آپ کو بتا دی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ مانا. اور ماں زائدہ ہے یا موصولہ ہے یا موصوفہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری جو گفتگو ہے سی اور ماں کی باعتبار اصل کی ہے. اس کا استعمالی معنی کہ خصوصاً کے معنی میں مستعمل ہے. کس معنی میں مستعمل ہے؟ خصوصاً. اب یہ کہا نا کہ جاتو تبصرتاً و تذکرتاً لفلان و لفلان، میں نے فلاں فلاں کے لیے تبصرہ و تذکرہ بنایا. آگے کہا الولد الاعز، خصوصاً الولد الاعز الحفی الحریہ. یہ سیما خصوصاً کے معنی میں مستعمل ہے. بات سمجھے؟ اب تک جو گفتگو کی ہے وہ اس کے اصلی معنی کے بارے میں گفتگو کی، پھر اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے کسی بھی معنی میں. تو اب اس کا جو استعمال ہے وہ خصوصاً کے معنی میں ہے. بات سمجھے نہیں؟ اور غور کرو نا، لا سیما خصوصاً کے معنی کے مماثل بھی ہے. لا سیما کوئی اس کی مثل نہیں ہے، مطلب یہ خاص
یہ خاص چیز ہے. کوئی بات سمجھے ہو؟ جی یہ اس کی اصل ہے. پھر استعمال ہوا خصوصاً کے معنی، اور اس کے ماں بعد میں 3 وجہ ہیں. وہ تینوں وجہوں کی تقریر میں نے کر دی. ماتن نے کہا الحفی، شاعر نے بتا دیا اس کے معنی الشفیق. ماتن نے کہا الحریش، الحریش بالاکرام، الحریش بالاکرام. شاعر نے کہا حریش کے معنی لائق، یعنی اکرام کے لائق ہے. ہر بندہ تو اکرام کے لائق نہیں ہوتا نا عثمان، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کچھ جو ککڑ بننے کے لائق ہوتے ہیں، تو کچھ اکرام کے لائق ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ بیٹا میرا بڑا خاص بندہ ہے، مظہر دھیان رکھنا پتر. تو وہ اس باپ کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا اس لائق ہے کہ اس کو اس کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ سمیع حبیب اللہ، ایک مدرس صاحب ان کے بارے میں ہم نے سنا، وہ اپنے طلباء کو جو انہوں نے پڑھا سمیہ حبیب اللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سمیع کو انہوں نے سمیہ پڑھایا. تو ایسے بھی مدرسین موجود ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، ان کے شاگرد سمجھتے ہیں بھئی ان جیسا جو ہے نا وہ دوسرا اس سرزمین پہ موجود ہی نہیں. کہا لا زال لہو من التوفیق قوام. قوام کے معنی ما یقوم بھی امرہ، وہ شے جس کے ذریعے اس کا معاملہ قائم رہے. قوام کے معنی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ آگے کہا التاہید ومن التاہید. تاہید کے معنی بیان کر رہے ہیں. شاعر کہا تاہید کے معنی ہے تقویہ. تاہید کے معنی کیا ہے؟ تقویہ. تاہید کے معنی کیا ہے؟ تقویہ. تاہید کے معنی تقویہ ہیں. اس پہ کیا دلیل ہے؟ کہا بھئی تائید ہے عید سے، دھیان رکھنا. تائید ہے عید سے، عید کے معنی قوت ہے. تائید عید سے، عید کے معنی قوت. جب عید کے معنی قوت، تو عید سے تفعیل تائید اور قوت سے تفعیل تقویہ. تو جب عید کے معنی قوت ہے تو تائید کے معنی تقویہ. بات سمجھے؟ یہ اس پہ دلیل پیش کر دی. معنی کریں یعنی تقویت عید و معنی قوت سے. اعصام کے معنی کیا ہے کہ ما یحفظ به امرہ من الزلل، وہ امر جس کے ذریعے اس کا معاملہ پھسلنے سے، لغزش سے محفوظ رہے. یہ اعصام. سمجھے بات کو؟ اس کے بعد کہا وعلی اللہ التوکل وبہ الاعتصام. سوال یہ کہ علی اللہ التوکل، یہاں جار مجرور کو توکل سے مقدم کیوں کیا؟ جار مجرور کو توکل سے مقدم کیوں کیا؟ ذہن میں رکھیں دو احتمال ہیں. التوکل مبتدا، اللہ اپنے متعلق سے مل کر خبر، جب بھی اس کو مؤخر ہونا چاہیے. اور اگر اللہ توکل سے متعلق ہو تو جب بھی اس کو مؤخر ہونا چاہیے. سوال سمجھے نہیں؟ اس کا شاعر نے جواب دیا. شاعر نے کہا یہاں پر جو تقدیم ہے یہ ضابطہ ہے کہ تقدیم واحد و تاخیر یفید الحصر والاختصاص. تو یہاں پر جو تقدیم ہے وہ حصر کے لیے ہے. کسی پر بھروسہ نہیں ہے سوائے اللہ جل وعلا کی ذات والا کے، اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے. بات سمجھے؟ تو یہ تقدیم کس کے لیے؟ حصر کے لیے. تقدیم کس کے لیے؟ مقدم کیا گیا ظرف کو یہاں پر. یہاں کیوں کہا؟ کیونکہ بہی میں بھی مقدم ہے، بہی الاعتصام، وہاں بھی مقدم ہے. وہاں دو فائدے ہیں، ایک حصر، دوسرا سجا کی رعایت. یہاں پر فقط حصر، سجا کی رعایت نہیں. مقدم کو مؤخر کو سجا کے سے اس جملے سے تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں نا کیا کہا کہ سیما الولد الاعز الحفی الحریج بالاکرام سمیع حبیب اللہ علیہ تحیہ والسلام لا زال له من التوفیق قوام ومن التأیید عصام وعلی اللہ التوکل وبہ الاعتصام. ٹھیک ہے نا؟ سجا کا تعلق کس سے؟ اعتصام کے ساتھ ہے، توکل کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہا کہ قدم الظرف ہا ہونا یہاں پر جو ہے وہ ایک فائدہ کے لیے ہے. بہی میں جو ہے وہ دو فائدوں کے لیے، ایک حصر اور دوسرا سجا کی رعایت. اور کوئی بات نہیں. بس یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقدم کیا کہ ظرف کو یہاں پر حصر کے ارادے کے لیے، اور مصنف کے قول بہی میں سجا کی رعایت کے لیے بھی ایزن دال پر تکرار. بھئی ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ کون سا؟ وہ حصر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا توکل. توکل کے تمسک بالحق، حق الانقطاع عن الخلق، ذات باری عز اسمہ پر بھروسہ
मखलूक से भरोसे को हटा देना, ये तवक्कुल माना करें। वो तमस्सुक के हक के साथ और मुनक़ति हो जाना खल्क़ से। इत्तिसाम के माना तशब्बुस और तमस्सुक, ये भी तवक्कुल के करीब माना है। ठीक हो गया, ये मुकदमा मुकम्मल।